شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سامعین حضرات، نماز کے متعلق اس سے پہلے والی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتایا گیا غسل کے فرائض اور غسل کا طریقہ۔ آج کی ہماری اس ویڈیو کا موضوع ہے کن باتوں سے غسل فرض ہوتا ہے اور بے غسل کیا کام کر سکتا ہے اور کیا نہیں۔ اب آئیے بلا کسی تاخیر سے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ کن باتوں سے غسل فرض ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، پہلا، منی کا اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ جدا ہو کر عضو سے نکلنا، یعنی کہ غسل فرض کب ہوتا ہے؟ جب منی اپنا جگہ سے اعلی تناسل سے شرمگاہ سے شہوت کے ساتھ، یعنی ہم بستری کی نیت، آسان لفظوں میں کہ منی کا اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ ہم بستری کی نیت سے اپنے جگہ سے جدا ہو نکلے، تب مرد اور عورت پر غسل فرض ہوتا ہے۔ دوسرا، احتلام، یعنی سوتے میں منی کا نکلنا، جس کو عام زبان میں نائٹ فال بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو احتلام یعنی سوتے میں منی کا نکل جانے سے غسل فرض ہوتا ہے، جس کو ہم نائٹ فال کہتے ہیں، اس سے بھی غسل فرض ہوتا ہے۔ تیسرا کیا ہے؟ شرمگاہ میں حفصہ تک چلا جانا، خواہ شہوت سے ہو یا بلا شہوت، انزال ہو یا نہ ہو، دونوں پر غسل فرض ہوتا ہے۔ شادی شدہ مرد اور عورت کے لیے شہوت کے ہم بستری کے وقت ایک خاص جگہ حفصہ تک چلا جائے، ٹھیک ہے، تب غسل فرض ہو جاتا ہے مرد اور عورت دونوں پر، ٹھیک ہے، چاہے وہ شہوت کی نیت ہو یا نہ ہو، غسل دونوں پر فرض ہوگا۔ یہ تین چیزیں تھیں جن سے غسل فرض ہوتا ہے، یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے تھا۔ اب دو چیزیں آ رہی ہیں، وہ صرف عورت کے لیے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ حیض یعنی ماہواری خون سے فراغت پانا۔ عورت کو جو ہوتا ہے مہینہ میں، جسے ہم پیریڈ بھی کہتے ہیں، تو یہ 7 دن کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے جب عورت فارغ ہوتی ہے تب اس کے بعد غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نفاس یعنی بچہ جننے پر جو خون آتا ہے اس سے فارغ ہونا، یعنی بچہ پیدا ہونے کے بعد عورت کے شرمگاہ سے جو خون آتا ہے اس سے پاک ہو جانے کے بعد غسل فرض ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ماہواری میں اور نفاس والی یہ جو دنوں میں عورتوں پر نماز وغیرہ معاف ہوتا ہے، اس کی جو تفصیل ہوگی انشاءاللہ آگے والی ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ اب آئیے، یہ تین چیزیں جو بتایا گیا مرد اور عورت کے لیے خاص ہیں، اور یہ دو چیزیں جو عورت کے لیے خاص بتایا گیا، انہی چیزوں سے کوئی مرد یا عورت ناپاک ہوتی ہے۔ اس کے سوا جو لوگ افواہ پھیلا کر رکھے ہیں، یا لوگ جانتے ہیں کہ کتا اگر بدن میں سڑ گیا تو ناپاک ہو گیا ہے، اگر پیشاب کر رہے تھے اگر چھینٹا پڑ گیا تو ناپاک ہو گیا، یہ سب بالکل غلط فہمی ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ حقیقت اس کی یہ ہے کہ مان لیجیے ہم رستہ میں چل رہے تھے، راستے میں چلنے کے دوران کیا وہ کوئی کتا آیا اور جھٹکے سے یا انجانے سے بدن میں یا پیر میں یا کپڑے میں پیر کے لگ گیا، تو اگر کتا سوکھا تھا تب نہ تو میرا بدن ناپاک ہوا نہ تو میرا کپڑا ناپاک ہوا جہاں پر وہ سٹا، اگر ہم صرف جھاڑ لیں گے تب بھی وہ صاف ہو جائے گا۔ مگر اگر وہ کتا بھیگا ہوا تھا، کسی بھی قسم کا پانی تھا اس پر، تب وہ کتا سٹا بندے پر، ٹھیک ہے، تو جہاں وہ سٹا ہے بھیگا ہوا کتا، یا پیجامہ ہو یا بدن ہو، وہ جگہ جہاں صرف وہ سٹا ہے وہی حصہ ناپاک ہوگا جہاں اس کا پانی لگا ہے، ٹھیک ہے، چاہے پیجامہ پر ہو چاہے بدن پر ہو، مگر پورا آدمی ناپاک نہیں ہوگا۔ ہاں، اس کو اگر دھو لے گا، پیجامہ دھو لے تو پیجامہ پورا صاف، اگر بدن کا وہ حصہ جہاں پر وہ سٹا ہے وہ حصہ میں پانی بہا لے تو وہ پورا صاف، مگر غسل فرض نہیں آئے گا۔ دوسرا کیا ہے؟ پیشاب کا جو قطرہ وغیرہ ہوتا ہے، جو چھینٹے وغیرہ پڑ جاتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ناپاک ہو جائیں گے، اس کا بھی سیم مسئلہ ہے کہ جہاں پر پیشاب کا قطرہ پڑا ہے، چاہے وہ بدن ہو چاہے وہ کپڑا ہو، صرف وہ بدن کا وہ حصہ یا کپڑے کا وہ حصہ ہی ناپاک ہوگا جہاں پر وہ پیشاب پڑا ہوا ہے، یا بدن پر جہاں وہ لگا ہوا ہے، پورا بدن ناپاک نہیں ہوگا، غسل فرض نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب آگے آئیے، مسئلہ منی شہوت کے ساتھ اپنی جگہ سے جدا نہ ہوئی بلکہ بوجھ اٹھانے یا بلندی سے گرنے کی وجہ سے نکلی تو غسل واجب نہیں، البتہ وضو جاتا رہا۔ یعنی منی شہوت کے ساتھ نہیں، ہم بستری کا نیت سے نہیں، مگر کام کرنے میں، بوجھ اٹھانے میں یا کچھ خیالات
ویسے خیالات سے یا پھر آپ کا اونچائی سے گرنے سے اگر نکلا، ٹھیک ہے، تب اس پہ غسل فرض نہیں ہوگا. ہاں وضو اگر ہوگا تو وضو ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے. اب آگے آئیے. اگر منی پتلی پڑ گئی کہ پیشاب کے وقت یا ویسے ہی کچھ قطرے بلا شہوت نکل آئیں تو غسل واجب نہیں، ہاں وضو ٹوٹ جائے گا. یہ بھی وہی مسئلہ کہ اگر منی پتلا پڑ گیا ہے کہ پیشاب کے ساتھ یا اس کے آگے یا پیچھے نکل جاتا ہے پیشاب کے، تب پھر غسل فرض نہیں ہوگا، ہاں وضو ٹوٹا رہے گا. آپ کو اگر ہم سمپل سے سمجھانے جائیں تو جو پہلا بتائیں، منی کا اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ جدا ہو کر نکلنے پر فرض آتا ہے غسل. مان لیجیے فرض کب آئے گا؟ جب وہ فٹک کے ساتھ یعنی جھٹکے کے ساتھ نکلے گا تب وہ فرض آئے گا غسل. ٹھیک ہے. اگر بلا جھٹکے سے نکلا، جیسے بلندی سے گرنے پہ نکل گیا یا بوجھ اٹھانے سے نکل گیا، یہ اتنا پتلا ہے کہ پیشاب کے ساتھ یا آگے یا پیچھے نکل گیا، تو اس سے غسل فرض نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اب آگے بڑھتے ہیں. جمعہ، عید، بقرعید کے لیے اور عرفہ کے دن اور احرام باندھنے کے وقت نہانا سنت ہے. ان دنوں نہانا کیا ہے؟ سنت ہے. جمعہ ہو، عید ہو، بقرعید ہو، عرفہ کا دن ہو یا احرام باندھتے وقت نہانا کیا ہے؟ سنت ہے. تو یہ تھا وہ چیزیں جن سے غسل فرض ہو جاتی ہیں، جو صرف 3 ہیں، مرد اور عورت کے لیے، اور عورت کے لیے 2 خاص ہیں. یہ بتا دیا گیا. اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں جو لوگ بولتے ہیں کہ یہ ہو جائے گا تو ناپاک ہو جائیں گے، یہ ہو جائے گا تو ناپاک ہو جائیں گے، وہ ناپاک نہیں ہوگا. ہاں صرف وہی حصہ ناپاک ہوگا جہاں پر وہ گندگی لگا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تھا کن باتوں سے غسل فرض ہوتا ہے. آئیے اب ہم آتے ہیں بے غسل کیا کام کر سکتا ہے اور کیا نہیں. یہ بھی بہت اہم مسئلہ ہے کہ اگر کوئی بے غسل ہے تو وہ کیا کام کر سکتا ہے، کیسے کر سکتا ہے. ابھی آپ سنیے گا اور دیکھیے گا تو آپ کو یقین ہوگا کہ یہ کتنا باریک مسئلہ ہے اور کتنا اہم ہے. بے غسل کیا کام کر سکتا ہے اور کیا نہیں. مسئلہ: جس کو نہانے کی ضرورت ہو اس کو مسجد میں جانا، طواف کرنا، قرآن مجید چھونا، اگرچہ اس کا سادہ حاشیہ یا جلد ہی کیوں نہ ہو. اب آئیے اس کو ہم سمجھاتے ہیں. جس کے اوپر غسل فرض ہے، ٹھیک ہے، سب سے پہلا بات، جس کے اوپر غسل فرض ہے اس کا مسجد میں جانا حرام، طواف کرنا حرام، قرآن مجید کو چھونا، قرآن شریف کو چھونا حرام. اور قرآن شریف ہی نہیں، اگر قرآن شریف کا ایسا سادہ حاشیہ ہے، دیکھیے گا بہت ساری کتابوں میں ہوتا ہے نا کہ ایسا سادہ حاشیہ دیا رہتا ہے کہ نشاندہی کے لیے لکھ لے آدمی، تو قرآن شریف ہی کیوں، قرآن شریف تو نہیں مگر اس کا سادہ حاشیہ بھی چھونا حرام ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد آگے کیا ہے؟ اور جلد ہی کیوں نہ ہو. حالانکہ جو قرآن میں سادہ حاشیہ جو ہے وہ اندر ہوتا ہے اور جلد کیا ہوتا ہے؟ وہ اوپر ہوتا ہے. جو یہ جلد ہوتا ہے، یہ جلد کا بھی چھونا جو ہے حرام ہو جائے گا. اب اور آگے آئیے. بے چھوئے دیکھ کر یا زبانی پڑھنا یا کسی آیت کا لکھنا یا انگوٹھی چھونا یا پہننا جس پر حروف مقطعات ہو، یہ سب حرام ہے. اب اور گہرائی میں جائیں گے کہ قرآن شریف چھونا تو حرام ہی ہے، چاہے سادہ حاشیہ ہو چاہے جلد ہی کیوں نہ ہو، مگر بغیر چھوئے مزبانی، بغیر دیکھے تلاوت کرنا یہ بھی حرام ہو جائے گا آپ کا. اور مطلب مزبانی تو آپ کو ہم بتا ہی دیے، اور بے چھوئے دیکھ کر پڑھنا بھی حرام ہو جائے گا. اس کے بعد کیا ہے؟ کسی آیت کا یا انگوٹھی کا چھونا جس پر حروف مقطعات ہو. حروف مقطعات کیا ہے؟ جیسے کہ یاسین، الف لام میم، طٰ، یہ سب جتنی آیتیں ہیں یہ انہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. جن کا معنی صرف اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں، انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں. تو یا تو ایسا کسی آیت کا لکھنا، حروف مقطعات کا لکھنا، یا ایسی کسی انگوٹھی کا چھونا جس میں حروف مقطعات لکھے ہوں، ان سب چیزیں بھی حرام ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم کوئی انگوٹھی پہنے ہوئے ہیں اور اس میں حروف مقطعات لکھا ہوا ہے اور ہم ناپاک ہے تو وہ پہننا بھی حرام ہو جائے گا. اب انگوٹھی پہننے کا کیا حقیقت ہے؟ بس مختصر سا یہ کہ مرد پر صرف چاندی کا 4.5 ماشا نگینے کے ساتھ انگوٹھی پہننا جائز ہے. اس کے علاوہ نہ ہی سونا نہ ہی اور کوئی دیگر انگوٹھی، صرف ایک، وہ بھی 4.5 ماشا اور وہ بھی چاندی کا، اس سے زیادہ نہیں. ٹھیک ہے. تو اگر اس پہ حروف مقطعات ہو تو یہ سب پہننا یا کرنا حرام. اب آگے آئیے. اگر قرآن شریف جزدان میں ہو یا رومال وغیرہ کسی الگ کپڑے میں لپٹا ہو تو اس پر ہاتھ لگانے میں حرج نہیں. یعنی کہ اگر قرآن شریف جزدان ہوتا ہے نا کہ قرآن شریف کو ایک کپڑے میں رکھتے ہیں تو اسے ہی جزدان کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر قرآن شریف جزدان میں ہے یا پھر الگ کسی کپڑے میں لپٹا ہوا ہے تب اسے چھونے میں کوئی حرج
نہیں ہے۔ اب آگے آئیے، اگر قرآن شریف کی آیت قرآن کی نیت سے نہ پڑھی تو حرج نہیں، جیسے کہ تبرک کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، یا شکر کے لیے الحمدللہ رب العالمین، یا مصیبت و پریشانی میں ان للہ و ان الیہ راجعون پڑھی، یا ثنا تعریف کی نیت سے سورہ فاتحہ یا آیت الکرسی یا ایسی ہی کوئی آیت پڑھی تو کچھ حرج نہیں، جبکہ قرآن پڑھنے کی نیت نہ ہو۔ اب اس میں اور اچھے سے آپ کو ہم سمجھاتے ہیں، آئیے، یعنی قرآن شریف پڑھ رہے ہیں تلاوت کی نیت سے نہیں، تبرک کی نیت سے۔ تبرک کی نیت سے مطلب کیا؟ جیسے کہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، حالانکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی قرآن کی ایک آیت کا حصہ ہے۔ سورہ نمل دوسرے سجدہ کے بعد اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، قرآن کی ہی آیت کا ہے، ٹھیک ہے، یہ پڑھنا جائز ہے، کیوں؟ کیونکہ تبرک کے لیے ہے، تلاوت کے لیے نہیں ہے۔ اس کے بعد شکر ادا کرنے کے لیے، کسی کا خوشی کا خبر سن کے شکر ادا کرنے کے لیے الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ کی ایک آیت ہے، یا پھر مصیبت میں، یا پھر مان لیجئے مؤذن صاحب مسجد سے اعلان کیے کہ فلاں جگہ فلاں آدمی کا انتقال ہو گیا، تو سن کر ان للہ و ان الیہ راجعون، جو کہ سورہ بقرہ کا ہی ایک آیت کا حصہ ہے، ٹھیک ہے، تو یہ پڑھنا تلاوت کے لیے نیت سے نہیں، تبرک کی نیت سے جائز ہے، اور اس میں کوئی حرج نہیں۔ یا پھر اللہ کی ثنا کے لیے، تعریف کے لیے سورہ فاتحہ پڑھے یا آیت الکرسی پڑھے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اب آگے آئیے، تو یہ تھا بے غسل کیا کام کر سکتے ہیں اور کیا نہیں، سمجھئے، دیکھ اس پہ غور کیجیے گا اور اچھے سے غور کیجیے گا کہ اگر ہم ایسا انگوٹھی یا تعویذ پہنے ہوئے ہیں اور ناپاکی کے وقت بھی اگر انجانے میں ہی پہنے ہوئے رہ گئے تو وہ تو حرام ہی ہوگا نا، یا ناپاکی کے حالت میں جب غسل فرض ہو گیا تب ہم غلطی سے بھی اگر مسجد میں چلے گئے تو وہ بھی حرام ہی ہوگا، بچیں گے نہیں۔ اب آگے آئیے، بے وضو کو قرآن مجید یا اس کی کسی آیت کو چھونا حرام ہے، بے چھوئے دیکھ کر زبانی پڑھے تو کوئی حرج نہیں۔ اب بے غسل تو نہیں ہے، یعنی غسل میرے اوپر فرض نہیں ہے، ہم بے وضو ہے، یعنی کہ ہم وضو نہیں بنا ہے، تب بھی میرا قرآن شریف کو چھونا کیا ہے؟ وہ حرام ہی رہے گا، یعنی بے وضو اگر ہیں تب بھی ہم قرآن شریف کو نہیں چھو سکتے، حرام ہوگا۔ ہاں، اس میں ایک گنجائش کیا ہے کہ بے چھوئے صرف دیکھ کر اگر ہم پڑھ رہے ہیں، مان لیجیے بغل میں کوئی قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ابھی وہ آگے آئے گا، آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ، اب کوئی بغل میں قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم صرف بغل میں بیٹھے ہوئے یا کھڑے، میرا نظر پڑا اور ہم دیکھ کے کچھ آیت پڑھ دیے یا پورا ایک صفحہ ہم پڑھ دیے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ ہم کو چھونا نہیں ہے، اور ہم زبانی بھی اگر پڑھ لیں تب بھی کوئی حرج نہیں۔ قرآن مجید دیکھنے میں ان سب پر کچھ حرج نہیں، اگرچہ حرف پر نظر پڑے اور الفاظ سمجھ میں آئیں اور خیال میں پڑھتے جائیں، ٹھیک ہے، یعنی اگر بے وضو ہے تو اگر کوئی بغل میں پڑھ رہا ہے اور ہم کو سب کچھ سمجھ میں آ رہا ہے اور ہم من میں پڑھتے بھی جا رہے ہیں یا ایسے ہی پڑھتے جا رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ان سب کو فقہ و حدیث و تفسیر کی کتابوں کا چھونا مکروہ ہے، یعنی کہ بے غسل ہو یا بے وضو ہو، ان سب کو فقہ و حدیث کی کتابوں کو چھونا مکروہ ہے۔ یہ تھا بیان بے غسل کیا کام کر سکتے ہیں اور کیا نہیں، اور اس سے پہلے جو آپ کا گیا وہ تھا کہ ناپاکی کن چیزوں سے آدمی غسل فرض ہوتا ہے اور آدمی ناپاک ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آنے والا جو ویڈیو ہوگا وہ بھی نماز کی پہلی شرط سے ہی ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔